جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے، اس کے ماضی معلوم میں تعلیل شدہ ہو، وہ واو اور یا ماضی معلوم میں جیسے کہ اجوف میں الف سے بدل جاتا ہے قول کے قانون، بات آئی سمجھ میں؟ تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، دو صورتیں۔ نمبر ایک، واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دینا، صرف یہ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے قبیلہ سے قبلہ، قبیلہ سے پھر میادن کے قاعدے سے قیلہ ہو جائے گا، میادن کے قانون سے کیا ہو جائے گا؟ میادن ہے، یاد ہے نا، میوعدن تھا نا، واو ما قبل مکسور ہے تو میادن کے قانون سے کیا ہو جائے گا؟ آئے وہاں بویع سے بیع، اس میں میادن کا قانون ہے نہیں لگے گا کیونکہ یا ما قبل مکسور ہے، بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، نمبر ایک، واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دینا، جیسے قبیلہ سے کہ واو کا کسرہ دے دیا کس کو؟ قاف کو، تو کیا ہو گیا؟ واو ساکن اور قاف مکسور قبلہ۔ پھر واو ساکن غیر مدغم ہے، واو ساکن ہے تو اس صورت میں ما قبل مکسور ہے تو میادن کے قانون سے واو کو کیا کر دیا؟ بات سمجھے؟ اور بیع سے اس میں بھی یا کا کسرہ با کو دے دیا، یا ساکن ہو گیا، با مکسور ہو گیا تو بیع ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ بات۔ نمبر دو، واو اور یا کا کسرہ حذف کرنا، واو اور یا کا کسرہ، ٹھیک ہے؟ جیسے قبیلہ سے قبلہ، کیا قول، کیا اور کچھ نہیں کرنا، نقل نہیں کرنا، صرف حذف کرنا۔ بویع سے بویع، کیا؟ پھر یوسر کا کام لگے گا، یا ساکن غیر مدغم ما قبل مضموم، تو یوسر کے قانون سے بو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ماضی مجہول قیل بیع پڑھنا بھی جائز ہے، قول بو پڑھنا بھی، بات آئی سمجھ میں؟ تو ماضی مجہول کو قیل بیع پڑھنا بھی جائز ہے اور قول بو پڑھنا بھی، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، فائدہ یہ قاعدہ اجوف کے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کے باب افتعال اور انفعال میں جاری ہوتا ہے، جیسے اختیرہ سے اختورہ، کیا؟ اختیرہ تھا نا، اختیرہ، اب کیا ہے؟ یا کو ساکن کر دیا، کیا ہو گیا؟ اختیرہ، پھر کس کے قانون سے؟ یوسر کے قانون سے یا کو واو کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اختورہ، بن گیا نا اختورہ۔ اسی طرح اختیرہ، کیا؟ اور ان قویدہ سے انقودہ انقیدہ، بات آئی سمجھ میں؟ پہلے کیا تھا؟ اختورہ نا، اب اختیرہ، وہ والا کام لگاؤ پہلے والا نا، اختیرہ، یا کا کسرہ تا کو دے دو، کیا کر دو؟ تا کو دے دو، تو تا مکسور ہو گئی اور یا کیا ہوگی؟ ساکن ہو گئی تو اختیرہ ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ اختیرہ، بات سمجھے؟ دونوں کی تعلیل سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ کس کو نہیں آئی؟ یہ اختیرہ غلط لکھا ہوا ہے، اختیرہ ہونا چاہیے نا، کسرہ کیوں دیا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نیچے، اختیرہ اور انقیدہ میں تیسرے حرف کی مناسبت سے حمزہ اصلی کو بھی کسرہ دینا ضروری ہے، بات آگے سمجھ میں؟ چلو یہ لکھا بھی ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، آگے یقول یبیو کا قاعدہ، یقولو، آپ کو یہ چیز فائدہ یاد نہیں کرنا، بس سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یقول یبیو کا قاعدہ، جب عین کلمے کے مقابلے میں واو یا متحرک غیر مفتوح ہو، واو اور یا متحرک ہے اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا ضروری ہے، جیسے یقول سے یقبلو، یبیع سے، بات آ گئی سمجھ میں؟ آسان ہے، پرانا قانون ہے، بہت زیادہ لگنے والا قانون ہے۔ یقال یباؤ کا قاعدہ،
جب عین کلمے کے مقابلے میں واو یا مفتوح اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے، جیسے یقول سے یقال، یبیع سے یباع۔ فائدہ: یقول، یبیع اور یقال یباع کے قاعدے اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، فعل تعجب اور ملحق کے ابواب میں جاری نہیں ہوں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فائدہ: ان دونوں قاعدوں کے جاری ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو قال با کے قاعدے میں تھی، البتہ شرط نمبر 4 سے اجوف کے اسم مفعول اور باب افعال اور استفعال کے مصادر مستثنی ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ قاعدہ 4 نمبر کیا ہے؟ واو یا عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو ان کا مابعد متحرک ہو، ٹھیک ہے؟ تو افعال اور استفعال میں جو ہے وہ عین کلمے کیا ہوتا ہے؟ استفعال، عین کلمے کے بعد الف ہے نا اس میں، آئی بات سمجھ؟ اور اس طرح باب افعال اس میں بھی عین کے بعد الف ہے نا، تو یہ مستثنی ہے، یہ کیا ہے اس سے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ چلو بھائی اس کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ اب قیل کہاں سے یاد کرنا ہے؟ قیل بی ہے نا، پہلی 2 شرطیں یاد کرنی ہیں، یقول یبیع کا قاعدہ یاد کرنا ہے، پہلی 2 صورتیں یاد کرنی ہیں۔ یقول یبیع کا قاعدہ جس طرح یاد کرنا ہے، یقال یباع کا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی 2 لائنیں یبیع سے یباع تک یاد کرنا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یاد کر کے سناؤ جلدی سے، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں صرف۔